بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان سے۔ دوستو، ہمارا موضوع چل رہا تھا ناک کی بیماریاں، اور ناک کی بیماریوں میں آج ہم جس بیماری کا ذکر کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے ناک کی الرجی، اور انگلش میں اس کو الرجک رینائٹس کہتے ہیں۔ تو اس کی تعریف اس طرح ہوگی کہ یہ ایک ایسی علامت ہے جس میں ناک کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف کرنے کے لیے ہوا کو جو ہم سانس لیتے ہیں اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے ناک میں جو میمبرین ہے، جس کو نیزل میمبرین یا میوکس میمبرین بولتے ہیں، اس کو ڈسٹرب کرتی ہے، اس میں خراش آتی ہے، خارش ہوتی ہے۔ یہ بیرونی عوامل اس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ناک کی الرجی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کی چلتے ہیں اسباب کی جانب۔ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے ڈسٹ الرجی کا ہونا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو سگریٹ کے دھوئیں سے الرجی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو پولن الرجی کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے یہ جب درخت کے پتے یا پودے یہ پھول نکالتے ہیں بہار کے موسم میں، یا گھاس کی ہوتے ہیں پولن، تو یہ جب پولن ہوا میں اڑتے ہیں تو یہ ناک کی اس میمبرین کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو جس سے یہ الرجی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر گھر میں دیواروں میں کوئی اس طرح کے جو اثرات ہوتے ہیں جس سے کہ سیم لگی ہوئی ہو، تو اس سے بھی یہ اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاڑیوں کے دھوئیں وغیرہ سے یا آگ کے دھوئیں سے بھی الرجی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو جب کمرے میں یا گاڑی میں ایئر فریشنر کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی ان کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو جب یہ عورتیں لیڈیز میک اپ کے لیے اور ہیئر سٹائل کے لیے ہیئر سپرے استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی ان کو الرجی ہو جاتی ہے۔ کچھ عورتوں کو، کچھ مردوں کو، کچھ لوگوں کو جب یہ پرفیوم وغیرہ لگاتے ہیں یا باڈی سپرے استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی خوشبو سے الرجی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ٹھنڈے مشروبات کے پینے کی وجہ سے، برف کے زیادہ استعمال کی وجہ سے، ٹھنڈے جوسز کے استعمال کی وجہ سے، یا اس کے علاوہ جب سردی میں جب ٹھنڈی ہوا میں نکلتے ہیں تو اس سردی کے اثرات کی وجہ سے بھی الرجی شروع ہو جاتی ہے، ناک سے چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پتلی رطوبت جاری شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں اس کے اسباب۔ اب چلتے ہیں اس کی علامات کی جانب۔ جب یہ الرجی ہوتی ہے، ناک میں خراش ہوتی ہے اور ناک میں سوزش ہونے کی وجہ سے ناک سے پتلی رطوبت شروع ہو جاتی ہے، اور آنکھوں میں سرخی ہو جاتی ہے، آنکھوں میں خارش ہوتی ہے، اور آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو ٹمپریچر بھی ہو جاتا ہے، اور چھینکیں اتنی ہوتی ہیں، لگاتار ہوتی ہیں کہ ان کو شمار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بار بار چھینکیں آتی ہیں۔ تو یہ ہیں اس کی علامات۔ تو اب اس سے پہلے کہ دوستو ہم علاج کی جانب جائیں، میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے اس چینل السادات دواخانہ کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کو شیئر کریں، تاکہ سادات کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں۔ تو دوستو اب چلتے ہیں اس کے علاج کی جانب۔ سب سے پہلے تو آپ نے لینا ہے سرسوں کا تیل 50 گرام، اور جو میں نے سر کے درد میں جادو کا عرق بتایا ہے اس میں سے آپ نے 10 گرام لینا ہے۔ آپس میں ان کو مکس کر لیں، اور یہ سرسوں کا جو تیل ہے اس کو انگلی پہ لگا کر تو ناک کی جھلی جو ہے دونوں طرف
نتنوں میں لگا لیں اچھی طرح، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اس سے آپ کے ناک جو ممبرین ہے سوزش سے اور باہر کے عوامل جو اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں تو اس سے محفوظ رہے گی۔ اس کے علاوہ آپ لیں جوشاندے کے لیے اصل سوس مکشر، اصل سوس ملٹھی کرتے ہیں، اس کو چھلکا اتار کے استعمال کرتے ہیں، تو یہ آپ نے ملٹھی لینی ہے، آپ نے سونف لینے ہیں، ختمی، خبازی، اور ساتھ اس کے آپ نے لینی ہے استقدوس، ساتھ لیں آپ اس کے گل بنفشہ، گل گوزبان۔ یہ تمام اجزاء 5 گرام لے کر ان کو 2 کپ پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو آگ پہ چڑھائیں، تو اس کو نیم آگ گرم جو ہے نا آگ پہ، تھوڑی آگ پہ ہلکی آنچ پہ پکائیں، اور ساتھ اس کا وہ جو بخارات اٹھ رہے ہیں، اس کی بھاپ ہے، وہ بھاپ جو ہے وہ ناک میں لگوائیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اور جب 1 کپ رہ جائے تو وہ نشاندہ اس میں شربت بنفشہ ڈال کر یہ مریض کو دن میں 3 بار پلائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ کو زبردست نسخہ دینے لگا ہوں، جو کہ پولن الرجی، چھینکوں کی الرجی، ڈسٹ الرجی، جو بھی جس قسم کی بھی الرجی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا اس سے، اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ 16 اجزاء پر یہ نسخہ مشتمل ہے۔ آپ نے لینا ہے سنڈ، فلفل سیاہ، نوشادہ ٹھکری، استقدوس، پپلا مول، تمام اجزاء 10-10 گرام لینے ہیں آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے سہاگہ سفید۔ سہاگہ کو پہلے توے پر بریاں کر لیں، تو اس کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے سرنجا شیریں، سرنجا تلخ، یہ تینوں اجزاء 20-20 گرام لینے ہیں۔ اس کے آگے ہے برگ مدار زیادہ لینے ہیں اور ان کو خشک کیا ہوا ہوں، تو یہ ساتھ میٹھا سوڈا ہے، سونف، زیرہ سفید، اور ساتھ پودینہ خشک، یہ تمام اجزاء آپ نے 30-30 گرام لینے ہیں۔ آپ نے اس کے علاوہ ہلدی گانٹھ والی لینی ہے، اور ساتھ رحمت خطائی 60 گرام، دونوں چیزیں، تمام اجزاء کو آپ نے صفوف کر لینا ہے۔ صفوف کر کے آپ نے اس کا 3 گرام صبح، 3 گرام شام، شہد ڈال کر نیم گرم پانی میں، تو اس کے ساتھ دن میں 3 بار استعمال کروائیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اس کے جو میں نے آپ کو یہ نسخہ دیا ہے اتنا انتہائی مجرب ہے، تو الرجی تو اس کے سامنے بالکل ہی معمولی چیز ہے، یہ بڑی بڑی مرضوں کو ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ جوڑوں کا درد، اعصابی کمزوری، پٹھوں کا کھچاؤ، مہروں کا درد، رنگن بعد، شٹیک کا درد سر، کان کا درد، یہ سب کسی حصے میں بھی کوئی درد، کوئی تکلیف ہو تو یہ انشاءاللہ 7 سے 5 تک ہر مرض کو ختم کر دے گی، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ تو اس کے بعد اب کچھ ہوتی ہیں احتیاط، پرہیز وغیرہ جو ہے آپ نے کرنی ہے، وہ ہے کہ ایسے مریض کو سردی سے نکلنے میں بچائیں، باہر سردی کے موسم سے بچائیں، اور اس کے علاوہ سرد مشروب کے استعمال، برف کے استعمال سے بچائیں۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو ڈسٹ کی الرجی ہوتی ہے ان کو باہر نکلنے سے جہاں گرد و غبار زیادہ ہو اور ساتھ اس میں مٹی اڑ رہی ہو تو وہاں کے انوائرمنٹ سے، ماحول سے بچائیں، اور ساتھ ہی اس کے یہ جو تیل میں نے آپ کو بتایا ہے سرسوں کا تیل، اور ساتھ وہ ارک جو میں نے آپ کو بتایا جادو والا، اس کو ساتھ دوائی مکس کی ہوئی، یہ ناک میں 3 دفعہ لگائیں، اور ساتھ ہی ان کو کہیں کہ ماسک پہن کر باہر اگر نکلنا بھی پڑے تو یہ تیل لگا کر اور ماسک لگا کر باہر نکلیں، تاکہ بیرونی عوامل جو ہیں وہ میوکس میمبرین یا نیزل میمبرین پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ تو جن لوگوں کو یہ سپرے سے ہوتی ہے، وہ جیسے باڈی سپرے ہو گئے یا ہیئر سپرے ہے یا کیلون وغیرہ استعمال کرو، کلوجن جو استعمال کرتے ہیں خوشبو کے پرفیوم وغیرہ، تو ان کو بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ لسی ہے، یہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، جو ٹھنڈی چیزیں ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، آئس کریم وغیرہ ہے اس سے پرہیز کروائیں مریض کو۔ تو اور جو گرم آپ نے غذائیں استعمال کرنی ہیں ان میں ہے شہد کا استعمال کریں، انڈوں کا استعمال کریں، کھجوروں کا استعمال کریں، منقع کا استعمال کریں، تو یہ چیزیں بھی انشاءاللہ مریض کے اس مرض کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔
میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔